اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عبارت کے اندر کب ابن اور کب بن پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، لفظ ابن کا جو حمزہ ہے، اگر چار چیزیں پائی جائیں تو یہ حمزہ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے اور وہاں پر بن پڑھا جاتا ہے۔ وہ چار چیزیں، چار شرائط کون سی ہیں؟ پہلی چیز اور پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ ابن سے پہلے بھی علم ہو اور اس کے بعد بھی علم پایا جا رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابن اور علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ دونوں متصل ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ابن صفت ہو ما قبل اسم کی، یعنی ابن سے پہلے جو اسم آ رہا ہو، ابن اس کی صفت واقع ہو رہا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرا اسم پہلے والے اسم کا حقیقی والد ہو۔ اب مثال کے طور پر سیدنا محمد ابن عبداللہ، تو اس مثال کے اندر چاروں شرائط پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط تھی کہ لفظ ابن سے پہلے اور بعد میں علم موجود ہو، تو یہاں لفظ ابن سے پہلے محمد اور لفظ ابن کے بعد عبداللہ علم موجود ہے۔ دوسری شرط تھی کہ لفظ ابن اور علم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو یہاں پر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے بلکہ دونوں ہی متصل ہیں۔ چوتھی شرط اور تیسری بلکہ شرط یہ تھی کہ لفظ ابن اپنے سے ما قبل اسم کی صفت واقع ہو رہا ہو، تو یہاں پر بھی لفظ ابن جو ہے یہ اپنے ما قبل اسم کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ اور چوتھی شرط ان دونوں کے درمیان یہ تھی کہ دونوں علموں کے درمیان حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ پایا جا رہا ہو، تو یہاں پر بھی دونوں علموں کے درمیان حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے سوا باقی صورتوں میں لفظ ابن کا حمزہ حذف نہیں ہوگا بلکہ ذکر ہوگا اور ان کے اندر ابن ہی پڑھا جائے گا۔ پہلی صورت ان کی یہ ہے کہ دیکھیں، جب کسی انسان کی نسبت دادے یا پردادے کی طرف کی جائے یا اس سے اوپر نسب کی طرف کر دی جائے تو وہاں لفظ ابن پڑھیں گے، بن نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر سیدنا محمد ابن عبد المطلب یا ابن آدم۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جب دونوں میں باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو تو وہاں پر بھی ہم بن کی بجائے ابن پڑھیں گے، جیسے زید ابن الجزائر، ابن السبیل، ابن الماء۔ تو یہ جو ابن کا لفظ پڑھا جا رہا ہے یہاں پر دونوں کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب دونوں کے اندر حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو، مثال کے طور پر زید ابن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو زید کی نسبت لفظ ابن ہے اور علم ہے، ان دونوں کے درمیان حقیقی بیٹے کا جو ہے تعلق نہیں ہے۔ زید اور محمد یہ آپس میں حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر بن کی بجائے ابن پڑھا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ جب دونوں کے اندر اتصال نہ پایا جا رہا ہو تو حقیقی باپ بیٹا لیکن وہاں پر اتصال نہ ہو، تو وہاں پر بھی ہم لفظ بن نہیں بلکہ ابن پڑھیں گے، جیسے طارق ہوا ابن زیاد۔ اسی طرح جب بیٹے کی نسبت ماں کی طرف کر دی جائے تو وہاں پر بھی لفظ ابن ذکر کیا جائے گا، بن ذکر نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ ابن مریم۔ اسی طرح جب لفظ ابن کی اضافت کسی غیر عالم کی طرف کر دی جائے، مثال کے طور پر زید ابن الشجعان۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ جب لفظ ابن سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے، کسی علم کی ابتدا کی جائے، تو اس وقت بھی ابن واقع ہوگا، بن واقع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابن عبداللہ، ابن مسعود، ابن عباس۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جب التقاء ساکنین ہو، یعنی اس صورت میں جیسے رسولنا ابن عبداللہ، تو اب اس صورت کے اندر جو لفظ رسول ہے اس میں حرف نون کے بعد الف ساکن اور لفظ بن میں حرف با ساکن ہے، اور عربی زبان کے اندر اگر دو ساکن حروف آ جائیں تو ان کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا لفظ بن کی با ساکنہ کو حمزہ متحرک کے ساتھ سہارا دے کر التقاء ساکنین ختم کر دیا جائے گا، اور رسولنا بن عبداللہ کو رسولنا ابن عبداللہ پڑھا اور لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک صورت ہے کہ جب لفظ ابن خبر واقع ہو رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی سوال کرتے ہوئے کہے کہ محمد ابن من، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے ہیں، تو جواب دیتے وقت لفظ ابن حمزہ کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، بن ذکر نہیں کیا جائے گا، محمد ابن عبداللہ۔
اسی طرح اگرچہ یہاں پر رشتہ حقیقی باپ بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پر لفظ ابن کی صفت نہیں ہے بلکہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور جبکہ ہم نے شرائط کے اندر کہا تھا کہ اگر حقیقی رشتہ بھی ہو باپ بیٹے کا اور ساتھ میں صفت بھی واقع ہو رہا ہو، تو یہاں پر کیونکہ صفت واقع نہیں ہو رہا لفظ ابن، تو اس وجہ سے یہاں پر لفظ ابن پڑھیں گے، بن نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح جب لفظ ابن کو تثنیہ یا جمع بنا دیا جائے، مثال کے طور پر قاسم و ابراہیم ابنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ جب لفظ ابن پر حرف ندا داخل ہو جائے تو اس وقت بھی ہم بن نہیں پڑھیں گے بلکہ ابن پڑھیں گے، جیسے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جہاں پر ہم ابن کا لفظ ذکر کریں گے، اور بن کا لفظ ذکر کرنے کی پہلی 4 صورتیں تھیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں چاروں شرائط تو وہاں پر بن پڑھیں گے، ان کے علاوہ باقی جو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان صورتوں کے اندر ابن پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کے اندر برکتیں نصیب فرمائے اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔